لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز۔ ISPR کے مطابق سابق DG ISI کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات موصول ہوئی تھیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے کورٹ آف انکوائری کی گئی۔ سابق DG ISI کے خلاف متعدد بے ضابطگیاں ثابت ہوئیں۔ آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت تادیبی کارروائی شروع۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات سامنے آئے۔ فوج میں خود احتسابی ایک کڑا، شفاف اور خودکار عمل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ جتنا بڑا عہدہ ہو اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم پر فخر ہے۔ DG ISPR پاک فوج میں احتسابی عمل پر واضح بیان دے چکے ہیں۔ لامحدود اختیارات رکھنے والے فیض حمید کا سیاسی واقعات میں کردار ہے۔ 9 مئی میں بھی ان کا کردار ہو سکتا ہے، لیکن تصدیق سے نہیں کہہ سکتا۔ سابق DG ISI نے بہت پیغام رسانی کی، کہا میرے سر پر ہاتھ رکھیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی TV سے گفتگو، بولے فیض حمید نے مجھے کہا آپ کچھ نہیں مانگ رہے لیکن آپ کو پنجاب دیں گے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مداخلت کا مطلب ہے سیاست میں مداخلت۔ ایک جماعت نے فیض حمید کو روحانی پیشوا مانا ہوا تھا۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی ثابت کرتی ہے ادارہ خود احتسابی پر یقین رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی سما سے گفتگو، رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے 9 مئی کے واقعات میں بھی فیض حمید کا نام لیا جاتا رہا ہے۔ فوج میں کسی کے خلاف کچھ ثابت ہو تو معافی نہیں ہوتی۔ اقدام پاک فوج کے احترام اور عزت میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے فیض حمید اپنی ذات کے اندر ایک ادارہ بن گئے تھے۔ انہوں نے ججز کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ فوج حاضر یا ریٹائرڈ افسران کے خلاف اپنے طریقے سے ایکشن لیتی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا رد عمل، کہا فوج جیسے چاہے کارروائی چلا سکتی ہے، سوال نہیں اٹھا سکتے۔ پاکستان کا تاریخی بت گرایا گیا۔ فیض حمید نے PTI کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچایا۔ آرمی چیف نے اپنے ادارے میں انصاف کر کے دکھا دیا۔ فیصل وابڈا کی سما سے گفتگو، کہا فیض حمید کے ساتھ PTI بھی ملوث ہے، سب کا احتساب ہوگا۔ یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا، اس کے بعد بونوں کی باری ہے۔ اب سب اچھے بچے بن کر سیاست کریں گے۔ قمر زمان کائرہ بولے فوج نے اپنے سینئر افسر کا کورٹ مارشل شروع کیا، کوئی سخت جرم کیا ہوگا۔ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی سوسائٹی کے مالک نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اختیارات سے تجاوز سمیت 7 سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ درخواست گزار کے مطابق فیض حمید نے اہلکاروں کے ذریعے گھر پر ریڈ کرایا، انہیں اور اہل خانہ کو حراست میں رکھا گیا۔ ٹاپ سٹی کی منتقلی کے لیے بھی دباؤ ڈالا گیا۔ عدالت نے معاملے کی انکوائری کا حکم دیا تھا۔ حکم نامے میں کہا گیا درخواست گزار کی شکایت سے قانون کے مطابق نمٹنا چاہیے۔ مشرق وسطی میں حالات کشیدہ، 24 سے 48 گھنٹے اہم۔ برطانوی وزیراعظم سرگرم، ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے 30 منٹ تک گفتگو، کہا جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر ایران بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی فوج خطے میں متحرک اور ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا، نون لیگ کو ریلیف۔ سپریم کورٹ نے 4 لیگی ارکان کی رکنیت بحال کر دی۔ دوبارہ گنتی کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار۔ عدالت نے فیصلہ 2-1 کی اکثریت سے سنایا۔ جسٹس عقیل عباسی کا اختلاف، تحریری فیصلے میں لکھا قومی اسمبلی پر 8 اور صوبائی پر 4000 سے کم مارجن ہو تو دوبارہ گنتی ہو سکتی ہے۔ امیدواروں کو قانون میں دیے گئے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کا خیر مقدم، فیصلے کو آئین اور قانون کے مطابق قرار دے دیا۔ تحریک انصاف کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار، نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا اعلان، نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر نے کہا اب دوبارہ گنتی کی آڑ میں PTI کی جیت کو شکست میں بدلا جا رہا ہے، ہمارے خلاف سازشیں کرنے والے ناکام ہوں گے۔ وزیر اعظم نے پرائم منسٹر گرین یوتھ موومنٹ کا اجرا کر دیا۔ 10 لاکھ طلباء کو میرٹ پر سمارٹ فون دینے کا اعلان، لیپ ٹاپ بھی دیے جائیں گے۔
زراعت میں اعلیٰ تعلیم کے لیے طلباء کو چین بھجوایا جائے گا۔ 2 لاکھ نوجوانوں کو سالانہ مفت ٹریننگ دلوائی جائے گی۔ تقریب سے خطاب میں کہا، قوم کی تقدیر بدلنی ہے تو اشرافیہ حکومت اور وزراء کو فرض ادا کرنا ہوگا۔ شہباز شریف نے ارشد ندیم کے لیے تالیاں بھی بجوائیں۔ جماعت اسلامی کا لاہور کے بعد پشاور میں پاور شو، دھرنا ختم نہیں ہوا، مؤخر ہوا، انتظار کے دنوں میں جلسے ہوں گے۔ غریب پس رہا ہے اور حکمران اپنی مراد کے لیے بل پاس کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا بجلی کی قیمت کو کم کرنا پڑے گا اور آئی پی پیز کو لگام ڈالنی ہوگی۔ ایکس کے مالک ایلون مسک کے ڈونلڈ ٹرمپ سے لائیو انٹرویو کے دوران تکنیکی خرابی، صارفین کو دشواری کا سامنا۔ ایلون مسک کا کہنا ہے تکنیکی خرابی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بعد میں ریکارڈنگ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ دوسروں کی جان بچانے والا بلندیوں کا مسافر ابدی نیند سو گیا۔ کو پیما مراد ستپارہ براڈ پیک پر پتھر لگنے سے جاں بحق، جسد خاکی نکالنے کے لیے دوسرے روز ریسکیو آپریشن کامیاب۔ 6 رکن ٹیم نے جسد خاکی کو جاپانی کیمپ تک پہنچایا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اظہار افسوس۔ بنگلہ دیشی ٹیسٹ ٹیم نجم الحسن شانتو کی قیادت میں پاکستان پہنچ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ سے سخت سیکیورٹی میں ہوٹل پہنچایا گیا۔ مہمان کھلاڑیوں کو گلدستے پیش کیے گئے۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ 21 اگست سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ہیرو پاکستان، اہل وطن کی شان، اولمپکس میں تاریخ رقم کرنے والے ارشد ندیم کے گھر خوشیوں کے ڈیرے، میاں چنو میں جشن کا سما۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز آج گولڈ مین کے گھر جائیں گی، انعامی رقم کا چیک اور کار تحفے میں دیں گی۔ اور سونی دھرتی سے محبت کے اظہار کے لیے پوری قوم تیار، ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، شہر شہر قومی پرچموں کی بہار، بچے اور نوجوان جشن آزادی منانے کے لیے پرجوش، سرکاری اور نجی عمارتیں جگمگا اٹھیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں حسین ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ریڈ لائن۔ دیکھتے رہیے سما۔